آج میں جس موضوع کو شروع کر رہا ہوں وہ ہے محبت۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ مائدہ میں ہے، آیت نمبر 54 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد اور وعدہ سے پھر جائے۔ دین کا معنی دین تو ہے ہی، پورے دین سے پھر جانا، اور یہ بھی مراد ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ، دین کی بنیاد اللہ کے ساتھ ایک بندے کے عہد اور وعدہ پر ہے، عہد اور پیمان پر، کوئی شخص اللہ کے ساتھ دین کا عہد کر کے اور اپنے اس عہد سے وعدے سے پھر جائے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایمان والو، تم میں سے کوئی ایمان اور طاعت سے پھر جائے، ایمان لا کر ایمان سے اور طاعت سے، اللہ کی بندگی سے پھر جائے، اللہ کا بندہ ہونا قبول کر کے پھر بندگی سے پھر جائے، تو کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے لوگوں کو ہٹا دے، اللہ اس سے اپنی نظریں پھیر لے گا۔ جو اللہ سے پھر جائے گا اللہ اس سے اپنی نظریں پھیر لے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہٹا کر ایسے لوگوں کو لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا، یحبہم و یحبونہ، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ بنیاد ہے اور دلیل ہے قرآن مجید میں اس تصور کی کہ اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، بعض لوگ اللہ کو صرف اس کی قدرت اور جاہ و جلال اور اس کی ہیبت اور اس کی قہاریت اور جباریت کے تناظر میں ہی دیکھتے، جانتے اور پہچانتے، اور بڑے لوگ ہیں جن کو یہ راز معلوم نہیں کہ وہ صرف گرفت کرنے والا اور عذاب دینے والا اور سزا دینے والا ہی رب نہیں، اس کی ذات کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کی معرفت ہونی چاہیے کہ وہ محبت بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا یحبہم، ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، یعنی وہ ان بندوں کا محب ہوگا، اللہ ان بندوں کا، بولیے، محب ہوگا، اور بندے اس کے محبوب ہوں گے۔ حالانکہ جو بندے ہیں وہ تو اس کے بندے ہیں، اس کے خادم ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے محتاج ہیں، اس کے منگتے ہیں، اس کے خدمت گزار ہیں، سراپا ادب ہیں اس کے حضور میں، اس کے طالب ہیں، تو بندے تو بندگی میں ہیں۔ مگر یہ آیت کریمہ بتاتی ہے، دو راز بتاتی ہے کہ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ بندہ صرف بندہ ہی ہے، نہیں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ ہو کر اللہ کا محبوب ہو جائے، اور یہ نہ سمجھنا صرف کہ اللہ قادر مطلق اور مالک اور جبار و قہار ہی ہے، وہ سب کچھ ہو کر کبھی خود اپنے بعض بندوں کا محب بن جاتا ہے، تو وہ محب ہوتا ہے، اس کے بعض بندے محبوب ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ بندے ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، تو یعنی وہ بندے اللہ کے محب بھی ہوں گے اور اللہ کے محبوب بھی ہوں گے، اور اللہ ان بندوں کا محب بھی ہوگا اور انہی بندوں کا محبوب بھی ہوگا، یعنی محبت کا دوہرا رشتہ قائم ہو جائے، دوہرا تعلق قائم ہو جائے، اور یہ عام طور پہ نہیں ہوتا، محب ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اور محبوب اپنی محبوبیت ہی کی وجہ سے بے نیاز رہتا ہے، اور محبوبیت ہی سے نہیں نکلتا، اور محبوبیت ہی کا خمار رہتا ہے، اس کو محبوب سمجھتا ہے میں تو محبوب ہوں، اور محب عمر بھر محب بنا رہتا ہے، محب عمر بھر محب بنا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے دنیا کا معاملہ، یہ ہے دنیا کا معاملہ۔ جب ایسا رشتہ اللہ سے قائم ہو جائے تو یہ تعلق دو گنا ہو جاتا ہے، دو طرفہ ہو جاتا ہے، دو جہتی ہو جاتا ہے، دو آتشا ہو جاتا ہے۔ تو بندہ محب ہوتا ہے اللہ کا، اللہ محبوب ہوتا ہے، اور پھر اسی حال میں اللہ محب ہوتا ہے اور بندہ محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو خاص بات بتا رہا ہوں، انبیاء اور اولیاء کا مقام سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ لوگوں کو انبیاء اور اولیاء کا، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا جو مقام اور قدر و منزلت ہے، اس کی معرفت میں
بولیے غلطی ہوئی ہے، غلط فہمی ہوئی ہے، وہ انبیاء کا مقام نبوت نہیں سمجھ سکے اور مقام ولایت نہیں سمجھ سکے۔ یہ بڑا لطیف نکتہ ہے۔ وہ جب احادیث میں دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ اللہ کے حضور یہ عرض کیا کہ میں تو کسی شے کا مالک نہیں، میرا تو جان مال سب کچھ کا مالک اللہ ہے، میں تو کوئی نفع نقصان کا بھی اپنا مالک نہیں، سب کچھ اللہ مالک ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ نبی بھی ولی بھی ایسا کہتے ہیں اور نبی بھی ایسا کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک بلیغ معرفت چاہیے، بڑی آنکھ چاہیے، سب رشتوں کو سمجھنے والا دماغ چاہیے سب چاہیے، بڑی وسعت چاہیے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، جب یہ کلمات دیکھتے اور پڑھتے ہیں تو اس سے ان کی شان متعین کر لیتے ہیں کہ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں، وہ تو اپنی جان کا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، امت کے نفع نقصان کا نبی کیا کرے گا۔ اور میں نے کانوں سے سنا ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، فلاں ولی اللہ نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ مالک اللہ ہے، میں تو ایک تنکے سے بھی کمتر ہوں، میں تو ہوں ہی کچھ نہیں، میرے پاس کیا ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا، اللہ مالک ہے، سب اللہ کے پاس۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، انبیاء بھی کہتے ہیں، حق ہے کہتے ہیں، مگر غلط فہمی کہاں ہوئی ہے؟ غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اس سے ان کے مقام کو متعین کر لیا، چونکہ انہوں نے صرف ان کو محب کے روپ میں دیکھا، اور ان کو یہ خبر نہیں کہ جب وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ مقام محبیت پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اس وقت وہ محب ہوتے ہیں، اس وقت وہ محب ہوتے ہیں۔ اور محب کی تعریف یہ ہے کہ محبوب ساری رات کھڑا رکھے تو کھڑا رہے، محبوب دے دے تو لے لے، نہ دے تو شکوہ نہ کرے، محبوب کہے بھئی کچھ نہیں تمہارے لیے چلے جاؤ تو چلا جائے۔ محب کی تعریف یہ ہے، محبت کرنے والا لور، تو اس لور کی محب کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس سے پوچھو بھی تمہاری جان، وہ کہتا ہے تو میری تو جان ہی میرے پاس ہے، میں تو وہ بھی سپرد کر چکا ہوں، میری جان کا مالک بھی محبوب ہے، میرا تو سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ کیفیت اس کی نہ ہو تو وہ محب ہی نہیں بن سکتا، وہ محب ہی نہیں بن سکتا۔ تو ان کو مغالطہ یہ لگا کہ جو کچھ انہوں نے محبیت کے مقام پر کہا ہے اسی سے ان کا مقام متعین کر دیا، اور ان کو یہ خبر نہیں کہ کبھی وہ یہ بولی بولتے ہیں تو وہ محب ہوتے ہیں، اور کبھی آگے آ رہی ہے کبھی وہ بولی بولتا ہے ان کے لیے، یہ اس وقت مقام محبوبیت پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کا بندہ کبھی بول رہا ہوتا ہے تو اس کا محب ہونے کے ناطے تو اس وقت وہ بولی بولتا ہے جو محب کی شان کے لائق ہے، اور کبھی وہ بندہ محبوب بنا کے بٹھایا گیا ہوتا ہے، تو جب یہ محب ہوتا ہے تو اس وقت ان کی بولی تو سنتے بھی ہو اور سمجھتے بھی ہو۔ کبھی یہ بھی تو دیکھا کرو کہ جب یہ محبوب ہوتا ہے اور وہ محب ہو کر ان کے لیے بولی بولتا ہے، وہ محب ہو کر جب ان کی بات کرتا ہے تو کبھی اس پہ بھی کان دھر لیا کرو کہ وہ محب ہو کر ان محبوبوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ محب ہو کر اس محبوب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ ایک رخ ہوتا ہے، اور جب وہ محب بنتا ہے اور انہیں محبوب بنا سنوار کر سجا کر بٹھاتا ہے، محبوب بنا کر بٹھاتا ہے اور خود محب ہوتا ہے، تو پھر وہ مقام محبیت پر ہو کر وہ بولتا ہے، تو پھر کبھی وہ بھی سنا کرو۔ آج سناتا ہوں وہ حدیث، سناتا ہوں، کبھی وہ بولتا ہے محب ہو کر، جب وہ محب ہو کر بولے تو ان کی شان اس وقت متعین ہوتی ہے، اور جب یہ محب ہو کر بولے تو یہ ان کی شان کا نہیں پتہ چل رہا، اس کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ ہم نے ڈائریکشن غلط کر دیا ہے۔ کیا ہم نے؟ اگر اللہ کے بندوں کی شان دیکھنی ہو تو ان کلمات سے نہ ناپو جب وہ محب ہو کر بات کرتے ہیں، جب محب ہو کر بولتے ہیں تو اپنی شان نہیں بیان کرتے، محبوب کی شان بیان کرتے، ان کے بولنے سے اس وقت اللہ کی شان کو سمجھو، اللہ کی شان۔ اور اگر ان کی شان جاننا چاہو تو یہ اپنے منہ سے تھوڑی بتائیں گے، اپنے منہ سے کوئی اپنی شان بتاتا ہے؟ جو بتاتا ہے وہ شان والا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی شان دی ہے تو اپنے منہ سے بتاتا پھرے گا۔ بولیے، وہ تو یہی کہے گا نا بھی میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو کیچڑ ہوں، میں تو تنکے سے بھی کمتر ہوں، بے کس و بے بس ہوں، مجھے تو معلوم نہیں دوزخ میں اٹھا کے پھینک دے، معلوم نہیں بخشے نہ بخشے، وہ تو یہ کہے گا۔ اب یہ کو اپنی شان تھوڑی بیان کر رہا ہے، یہ تو اس کی شان بیان کر رہا ہے کہ محبوب کی شان بے نیازی ہے۔ اور اگر ان کی شان جاننا چاہو، ان سے نہ پوچھو
اس کی بولی سنو جب وہ انہیں محبوب بنا کر سامنے بٹھا کر بات کرتا ہے، اس وقت ان کی شان سمجھ لیا کرو۔ تو ہمارا عالم یہ ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو ہم عقل کے اندھوں کو، بولیے، ہم عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ اب سمجھ گئے نا؟ تو ہم الٹے ہو گئے ہیں، اس وجہ سے شانیں بھی الٹ پلٹ ہو گئی ہیں، عقیدے تصور بھی الٹ پلٹ ہو گئے ہیں، تو بات یوں نہیں۔ یہ تو محب کی بات ہے نا۔ اور کبھی اور بتاؤں، محب کبھی مقام محب پر بات کرتا ہے، اور یہ بھی اس وقت، یہ بھی سن لیں، اس وقت یہ جو کچھ میں نے بتایا یہ محب کی بات ہے، مگر یہ بھی شان محب پر، مقام محب پر اس وقت بولتا ہے جب اس کی محبت ناقص ہوتی ہے۔ جب اس کی محبت ناقص ہوتی ہے تو محب بن کے بات کرتا ہے، اور جب محبت کامل ہو جاتی ہے تو کبھی محب بن کے بات نہیں کرتا، پھر صرف بندہ بن کے بات کرتا ہے، ہائے، پھر فقط عبد ہو جاتا ہے۔ ہوئے کہ محبت کی تعریف میں یہ ہے کہ محبت کامل اس وقت ہوتی ہے جب محب کو اپنی محبت کی خبر نہ رہے۔ تو یہ بڑا مضمون ہے، مگر یہ ذہن میں رکھ لے کہ محبت کامل تب ہوتی ہے جب محب کو اپنے محب ہونے کا ہی شعور نہ رہے، اپنی محبت کی بھی خبر نہ رہے۔ جب اسے اپنے محب ہونے کا جب تک خیال رہا اس کی محبت ناقص رہی۔ تو محبت تو کامل تب ہوتی ہے کہ جب سوائے محبوب کے کوئی خیال ہی باقی نہیں رہتا۔ تو جب اسے اپنے محب ہونے کا خیال رہا تو یہ تو پھر اس کا خیال ہے، محبوب کا خیال تو نہ ہوا۔ لہذا جب وہ محب ہو کر بات کرتا ہے تو اس میں بھی پھر کچھ نہ کچھ شان کی خبر لگ جاتی ہے۔ محبت ناقص ہے، اس کے ہونے کی کچھ خبر ہو جاتی ہے، مگر جب اس کی محبت کامل ہوتی ہے اور محب کامل ہوتا ہے تو پھر وہ محب کے مقام سے بھی اتر کر مقام ابدیت پہ بات کرتا ہے، بہت نیچے آ کے بات کرتا ہے، پھر وہ بہت ابدیت کے مقام پر آ کے بات کرتا ہے۔ اور ابدیت کا مقام نیلی عاجزی اور انکساری کا مقام ہے۔ ابدیت محض عاجزی ہے، ابدیت محض عاجزی اور انکساری ہے۔ یہ اس مقام پر علامہ اقبال نے کہا کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، متاع بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی۔ مالک کی بارگاہ میں آرزو کرنا پھر اس کا پورا نہ ہونا، آرزو کرنا اور اس کا سنا نہ جانا، پھر آرزو کرنا اور پھر اس آرزو میں درد کا ہو جانا، پھر اس میں سوز کا ہو جانا، پھر اس میں درد و سوز جو اس کی آرزو مندی میں پیدا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور فرمایا، علامہ اقبال نے کہا، یہ بندے کو ملتی ہے، مولا کو نہیں، یہ محبوب کو ملتی نہیں ہے، یہ محب کو ملتی ہے، اور محب جب اس وقت ملتی ہے جب وہ بندگی میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی متاع بے بہا ہے، نچلا درد نیچے آتا ہے تب بات کرتا ہے، تو وہ تو محض ابدیت کے مقام پر بات کر رہا ہے۔ تو ابدیت کا مقام تو اپنے آپ کو یکسر مٹا دینا ہے اور گوا دینا ہے۔ اب اس حال سے، اس کے اس بیان سے کون سی شان متعین کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو لگا اسی کام پر ہے کہ ہر شان مٹا دی جائے، ہر نشان مٹا دیا جائے۔ وہ تو نام و نشان مٹا رہا ہے اپنا، آپ اس سے اس کی شان متعین کر رہے ہیں۔ وہ مقام بندگی ہے اور کبھی وہ محبوب ہوتا ہے، تو اس کی شان دیکھنے کے لیے دیکھو کہ جب اسے محبوبیت کے مقام پر بٹھا کر اللہ نے بات کی، تو یہ محنت سے ہوتی ہے۔ کچھ تو ٹھیک ہے وہب ہوتا ہے، اللہ کی عطا ہوتی ہے، کچھ تو نصیب ہوتے ہیں وہب، پیدا ہی محبوبیت کی شان کے ساتھ ہوتے ہیں، پیدا ہی محبیت کے شان کے ساتھ ہوتے ہیں، پیدائشی ولایت ہوتی ہے، مگر امت کے باقی لوگوں کے لیے یہ راستے بند نہیں کیے۔ اگر پیدائشی یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی تو جو لوگ محنت کریں تو ان کے لیے یہ راستہ اللہ نے کھول دیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا، پھر تم اگر پھر جاؤ گے تو میں ایسوں کو لے آؤں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتے۔ اب اس محبت کرنے اور اس کے ان سے محبت کرنے کی ایک علامت بیان کی گئی، مسلم شریف میں حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی میں ہے، دارمی میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، ان تمام کتب حدیث میں یہ حدیث ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یہ محبت کرنے اور محبت کیے جانے کا دوہرا رشتہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص احب لقاء اللہ، جو شخص محبت کرے کس چیز سے؟ اللہ سے ملنے سے، اللہ سے ملاقات کی محبت ہو، جسے اللہ کی ملاقات کی محبت ہو، اللہ کی ملاقات کی چاہت ہو، جسے اللہ سے ملاقات کرنے کی چاہت ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کو بھی اس سے ملاقات کرنے کی چاہت ہوتی ہے۔ پھر بندہ جب محبوب بنتا ہے تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بندہ تو چاہتا ہے اس سے ملاقات ہو، بندہ تو چاہتا ہے اس سے ملاقات ہو، مگر احب اللہ لقاءہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اس مغالطے میں نہ رہنا، اس کی شان یہ ہے کہ اسے بھی اس سے ملنے کی چاہت ہو جاتی ہے کہ میں اپنے اس بندے سے ملوں، ہائے 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 اس بندے سے ملوں۔ اب معلوم نہیں اس کی چاہت کا عالم کیا ہوگا، معلوم نہیں اس کی چاہت کا عالم کیا ہوگا۔ بندے کو اپنی چاہت تو سمجھ میں آتی ہے، مگر جب وہ چاہنے لگ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے اور بندے سے ملاقات کی چاہت ہو جاتی ہے تو معلوم نہیں اس کی چاہت کیسی ہوگی اور پھر وہ ملاقات کیسی ہوگی، جس ملاقات کی خود اللہ کو چاہت ہے۔ یہ یحبہم و یحبونہ کی تفسیر ہے حدیث پاک سے کہ بندہ جب اللہ کو چاہتا ہے کہ میں اس سے ملوں تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندے میں بھی منتظر ہوں، چاہ رہا ہوں کہ تجھ سے ملوں، میں مل کے دیکھوں میں اپنے بندے کو، ہائے ہائے۔ تو دونوں طرف ہے آگ، اب آگ کی بجائے کہیں گے دونوں طرف ہے چاہ برابر لگی ہوئی، دونوں طرف ہے چاہ برابر لگی ہوئی، اور دونوں طرف ہے چاہ برابر بنی ہوئی، اور دونوں طرف ہے چاہ برابر تنی ہوئی۔ اگر بندہ اللہ کو چاہتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ کا پیغام سنو، کہتا ہے میں بھی بندے کو چاہتا ہوں، میں بھی ملوں۔ اگر بندہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ جو حدیث پاک ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے اس اللہ کے محبت کرنے اور بندے کی اللہ سے محبت کرنے کی تفسیر میں، تو فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ ہے، الفاظ بدل کر پوری سیاستہ میں ہے، متفق علیہ حدیث۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا من عادا لی ولیا، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے، اللہ نے فرمایا، جو اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، میرے کسی دوست سے دشمنی، اب دوست کا معنی سمجھ گئے نا، جس سے اسے محبت ہے، یہ بیان ہو گئی نا۔ دوست کس کو کہتا ہے؟ جس سے وہ اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے چاہت رکھتا ہے اس سے ملنے کی، بات سادہ تھی سمجھ لیں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس سے ملنے کی چاہت رکھتا ہے اس کو دوست کہتا ہے، وہ ولی ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ ولی۔ اور ولی کا جو لفظ ہے، ایک نکتہ بتا دوں، ولی کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ دوست تو معروف معنی ہے، مگر اصل معنی اس کا ولی کا ہے قریب۔ کیا؟ قریب۔ اور جو قریب تر ہو اس کو اولا کہتے ہیں، الاقرب کو اولا کہتے ہیں، قریب کو ولی کہتے ہیں، قریب کو، اور جو بہت قریب ہو جائے، جہاں قرب کی حد ہو جائے، وہ مولا ہو جاتا ہے۔ تو ولی ہے، ولی سے اولا ہے، اولا سے مولا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بندے کو کہ یہ میرا ولی ہے، اور فرمایا میں اس کا ولی ہوں، قرآن مجید میں فرمایا بندہ میرا ولی ہے۔ بندہ سے مراد اب سمجھ گیا نا، بندہ کون؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے ملنے کی اللہ چاہت رکھتا ہے، وہ بندہ میرے جیسا ہر کوئی کس و ناکس نہ ڈنڈورا پیٹتا پھرے کہ وہ بندہ میں بھی شامل ہوں، میں کہاں، ہم کہاں گئے ہیں؟ تو اللہ کا بندہ فرمایا میرا ولی ہے، میرا دوست، اور میں اس کا ولی ہوں۔ تو بندہ ولی اللہ ہوتا ہے کیا؟ اور اللہ ولی العبد ہوتا ہے، یہ دو لفظ ہیں، بندہ ولی اللہ ہوتا ہے اور اللہ ولی العبد ہوتا ہے۔ یہ اس کا ولی ہوتا ہے، وہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ ہر جگہ رشتہ دوہرا چلتا ہے، ہر جگہ رشتہ دوہرا چلتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سو جس نے من عادا لی ولیجن، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی،
میرے دوست سے، میرے محبوب بندے سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب یہ میری مرضی ہے، میں جنگ چھیڑتا کس وقت ہوں؟ اللہ کا اعلان جنگ ہے، یہ اس کی مرضی ہے، وہ جنگ وہ آج چھیڑ لے، وہ 10 سال بعد چھیڑ لے، وہ 20 سال بعد چھیڑ لے، وہ آخرت میں چھیڑ لے، قیامت کے دن چھیڑ لے، اس کی مرضی، جو میدان جنگ چاہے منتخب کرے، اسے آپ اور میں پابند تو نہیں کر سکتے کہ ابھی جنگ کر۔ اس نے اعلان کر دیا کہ سن لے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، بمباری کروں گا کب؟ اب یہ میری مرضی، بمباری ہوگی کب؟ یہ اللہ کی مرضی، اس دنیا میں کرے یا آخرت میں کرے، وہ دکھا دے گا کہ بندے یہ میدان جنگ ہے اور میری اعلان جنگ ہے، اب دیکھو تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ کیوں؟ تو نے میرے ولی سے دشمنی کی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، پہلی کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، دوسرے میں سیدنا انس بن مالک، اس میں فرمایا من اہانانی ولیًا فقد بارزنی بالمحاربہ، فرمایا جس نے میرے ولی کی بے ادبی کی، میرے ولی کی گستاخی کی، اہانت کی، فرمایا اس نے میرے ساتھ جنگ چھیڑ لی، اس نے میرے ساتھ جنگ چھیڑ لی۔ اب وہ حدیث پاک کیسے فرمایا تو وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرمایا میرا بندہ فرائض ادا کرتا ہے، اس کے بعد پھر نوافل ادا کرتا ہے، اور نوافل میں جملہ نفلی عبادات ہیں اللہ کے لیے، ریاضات ہیں، عبادات ہیں، محنتیں ہیں، خدمتیں ہیں، اللہ کی نوکری ہے، رات دن اللہ کے لیے قربانیاں ہیں، آداب بندگی بجا لانا ہے۔ فرائض اور نوافل جب کثرت سے کرتا ہے تو جو کچھ مقرر کیا ہے میں نے اس کے ذمہ فرض، اس سے بڑھ کے کرتا ہے تو بڑھ کے کرنے کو نفل کہتے ہیں، یہ معنی بھی سمجھیں، جو میں نے مقرر کیا ہے وہ فرض ہے، اور جو اس سے بڑھ کے کرتا ہے وہ نفل۔ فرمایا جو بڑھ کے کرتا ہے میری خدمت اور میری بندگی وہ نوافل ہے، جو بڑھ کے کرتا ہے، بڑھ کے میری بندگی کرتا ہے اور میری نوکری کرتا ہے اور مجھے راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، تو فرمایا کیا ہوتا ہے؟ پھر میں بالآخر اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور پھر إِلَىٰ آخِرِ الْحَدِيث، فرمایا پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، تو میں نے آپ سے کہا نا وہ بھی کچھ سنو کہ وہ کیا کہتا ہے، بندے کو تو سن لیا نا کہ محب ہو کر عبد ہو کر کیا کہہ رہا ہے، اب سنو وہ محب ہو کر اپنے محبوب بندے کے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا اذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کے خود، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، اور فرمایا خود میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتا ہے، پھر اگر وہ مجھ سے کسی کے لیے مدد مانگے، مجھے اپنی عزت کی قسم میں اس کی مدد کرتا ہوں، وہ کسی کے لیے مجھ سے سوال کرے، اپنی عزت کی قسم میں اس کے سوال پر عطا کرتا ہوں، اگر وہ کسی کے لیے پناہ مانگے، معافی کی درخواست کرے، اپنی عزت کی قسم اس کو معاف کرتا ہوں۔ فرمایا جو ارادہ کرتا ہے وہ پورا کر دیتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو پھر یہ کرتا ہوں، محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر یہ کرتا ہوں۔ ہمیں وہ سبق دیا کہ تم جس سے محبت کرو مولا سے تو پھر یوں ہو جاؤ۔ اب یہ جب محبت کمال پہ پہنچتی ہے تو یہ اتحاد کے لفظ ہیں، اور اللہ کی ذات بندوں سے اتحاد سے پاک ہے، اتحاد سے، لفظ اتحاد والے ہیں۔ میں اس کے کان بن گیا، رب اس بندے کی آنکھیں بن گیا، رب اس بندے کے ہاتھ بن گیا، رب اس بندے کے پاؤں بن گیا، رب اس بندے کا دل بن گیا، رشتہ وحدت بن رہا ہے۔ بندہ خدا نہیں ہو سکتا، بندہ تو بندہ ہے، اس کا محبوب ہے، مگر جب محبت ہو جاتی ہے تو رشتے میں اظہار تعلق کا یوں ہوتا ہے۔ اور فرمایا ایسے اظہار ہوتا ہے جیسے محبوب سے محبت ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے مالی مالہ، میرا مال اب اس کا مال ہے، نفسی نفسہ، میری جان اب اس کی جان ہے، میرا جینا اس کا جینا ہے، میرا مال اس کا مال ہے، اب میری رضا کیا ہے اس کی رضا ہے، میرا چاہنا کیا ہے اس کا چاہنا ہے، قولی قولہ، میرا بولنا اس کا بولنا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں تم کیا کہتے ہو، وہ کہتے ہیں میں کیا کہتا ہوں، جو محبوب کہتا ہے وہی میرا کہنا ہے۔ تو جس طرح فرماتے ہیں اولیاء اور عرفاء کہ جب محب اور محبوب کا تعلق قائم ہو جائے تو تمہاری جان محبوب کی جان اور تمہارا مال محبوب کا مال
اور تمہارا قول محبوب کا قول، جیسے رشتہ اتحاد ظاہر ہوتا ہے، فرمایا اسی کا اشارہ رب کر رہا ہے کہ جب میں بندے سے محبت کر لیتا ہوں تو پھر اس کا سننا میرا سننا، اور اس کا چلنا میرا چلنا، اس کا بولنا میرا بولنا، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا۔ اسی کو حضور علیہ السلام نے سیدنا مولا علی شیر خدا کو ایک دن کہا اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہ علی تجھے محبوب بنایا، تو اظہار کیا تو فرمایا آقا علیہ السلام نے لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، آج کے بعد تمہارا گوشت میرا گوشت اور تمہارا خون میرا خون۔ یہ وحدت کا رشتہ اس میں اظہار ہوتا ہے، اور اس کا اظہار قرآن مجید میں اس لیے کہا گیا، جو حدیث میں آ گیا نا، اس لیے فرمایا حبیب جو لوگ آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، اور فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جو کنکریاں آپ نے پھینکی کافروں کی طرف محبوب وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکی۔ اب آپ سمجھ گئے کہ آیت میں جو بیان ہے وہی حدیث میں ہے، اور جو حدیث میں بیان ہے وہی آیت میں ہے۔ وَبِي يَنْتِقُ وَبِي يَعْقِلُ وَبِي يَسْمَعُ وَبِي يَبْصُرُ، کہ جب بندہ میں اپنے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر وہ میرے ذریعے بولتا ہے، میرے ذریعے۔ آپ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کا ولی بولتا کہاں سے ہے، سن لو کہاں سے بولتا ہے، اللہ کا ولی کہاں سے بولتا ہے؟ فرمایا بی ینطق، فرمایا میرے ذریعے مجھ سے بولتا ہے، میرے ذریعے سوچتا ہے، میرے ذریعے سنتا ہے، میرے ذریعے دیکھتا ہے، میرے ذریعے مانگتا بھی مجھ سے ہے، مانگتا بھی میرے ہی ذریعے ہے۔ تو طالب و مطلوب ہو جاتے ہیں اور محب و محبوب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رشتہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح قائم ہوتا ہے، اور اس مضمون کو ختم کرنے کے لیے آخری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اسی چیز کو آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، وہ حدیث اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا قال لجبرائیل، اللہ پاک کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سنیے، بڑی لطیف اور پیاری محبت بری حدیث، حدیث محبت اور بیان محبت۔ جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ جبرائیل کو بلاتا ہے۔ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو آپ کسی اور کو اس محبت میں شریک کرتے ہیں؟ بولیے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اللہ کو جب بندے سے محبت ہوتی ہے تو وہ سب کو شریک کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہر کوئی میرے محبوب سے محبت کرے، آپ نہیں کرتے شریک، تو کس کی محبت سچی ہوئی؟ یہ بات سمجھ لیں، یہ جو دوسروں کو شریک نہیں ہونے دیتے، یہ نکتہ سمجھ لیں، تفصیل اگلی بار آ جائے گی، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ خواہش ہوتی ہے۔ ہم نے خواہش کو محبت بنا رکھا ہے، خواہش میں حسد ہوتا ہے، خواہش میں شراکت کی اجازت نہیں ہوتی، خواہش میں دوسرے کی محبت کو شامل ہو جائے تو برداشت نہیں ہوتا، خواہش میں دوسرا رقیب بن جاتا ہے، محبت میں کوئی رقیب نہیں ہوتا۔ اور ہم نے اس دنیا میں خواہش کو محبت کا نام غلطی سے دے رکھا ہے، ہم صاحبان خواہش ہیں، اس لیے ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں ساری، اور اللہ صاحب خواہش نہیں، وہ صاحب محبت ہے۔ تو جب اس کو محبت ہو جاتی ہے بندے سے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبرائیل ادھر آ، ادھر آ، اپنے پاس بلاتا ہے، قریب بلا کے اس کو فرماتا ہے انی احب فلانا، انی احب فلانا، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جبرائیل کو بلا کے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے فلاں بندے کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں، مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جبرائیل امین کھڑے ہوتے ہیں بارگاہ سمدیت میں، باری تعالیٰ پھر اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو فرمایا فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر، تو بھی اس سے، میرا محبوب ہے، تو بھی اس کو محبوب بنا، ہائے تو بھی اس کو محبوب بنا۔ تو حدیث پاک میں فیحب جبرائیل، اس دن سے جبرائیل بھی اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں، جبرائیل بھی محبت شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اب جا آسمانوں میں سب فرشتوں کو جا کے بتا کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، ساروں کو بتا دے، اس کو راز نہ رکھ، چھپا نہیں، اعلان کر دے مجھے فلاں سے محبت ہے، کل فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو ثم ینادی فی السماء جبرائیل فی اہل السماء
ان اللہ تعالی قد حب فلانا فحبوہ فیحبہ اہل السماء. جبرائیل امین آسمانوں میں جا کر اعلان کرتے ہیں تمام فرشتوں کو کہ اس بندے سے اللہ محبت کرنے لگ گیا ہے، اللہ نے اس بندے کو محبوب بنا لیا ہے. لہذا اے کل کائنات آسمانی کے فرشتوں، تم بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لو اور اللہ کے اس بندے سے محبت کرو. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، تو جملہ اہل سما کل ملائکہ اس ولی سے محبت شروع کر دیتے ہیں. وہ ولی پہلے محبوب الہی بنتا ہے، پھر محبوب جبرائیل بنتا ہے، پھر محبوب ملائکہ بنتا ہے، محبوب ملائکہ بنتا ہے. ثم یوضع له القبول فی الارض. اللہ پاک ابھی یہاں نہیں روکتے مضمون کو، پھر بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سارے آسمان والے اب میرے محبوب سے محبت کرنے لگ گئے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں جی مولا کرنے لگ گئے ہیں. فرماتے ہیں حکم دے اب سارے آسمان والوں کو کہیں کہ اب زمین پہ چلے جاؤ اور میرے بندے کی محبت زمین پہ اتار کے اچھے پاک دلوں کے اندر اتار دو. وہ میرے بندے جن کے دل پاک ہیں، میرے محبوب سے محبت کرنے کے قابل ہیں، ان دلوں میں اس کی محبت اتار دو. تو اللہ کے ولی کی مقبولیت اور محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے، اور پھر امر الہی سے وہ بندے جنہیں اللہ کا امر نصیب ہو وہ بھی اس ولی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس ولی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو گویا محبت اللہ پاک، تو بندہ اللہ سے، اللہ بندے سے پھر محبت کیسے کرتا ہے؟ جو اگلا مضمون آئے گا یہ تو ابھی اللہ کی محبت بیان کی. صاحب ظاہر ہے بندہ محبت نہ کرے اللہ سے تو اللہ کیوں محبت کرے گا؟ اللہ بندے کو بندے کی محبت کا صلہ دیتا ہے. بندہ جیسا محب ہو جائے اللہ اسے ویسا ہی محبوب بنا لیتا ہے. بندہ جیسا محب بن جائے اللہ اسے ویسا ہی محبوب بنا لیتا ہے. بس جیسی محبت بندہ کرتا ہے اللہ اس سے بڑھ کر اس کی اہلیت اور اس کی محبت کی شان کے لائق اس کو محبوبیت لوٹا دیتا ہے. تو ولی کو اللہ کی محبت کا یہ تحفہ ملتا ہے اور پوری دنیا میں پھر اللہ پاک کی طرف سے محبت اتاری جاتی ہے. لہذا اللہ کے محبوب بندوں سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، یہ سن لیں آخری بات ختم ہو رہی، جو لوگ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں وہ از خود نہیں کرتے. از خود کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ کے محبوب سے محبت، اجازت ہی نہیں. اللہ کے محبوب سے محبت کرنا، اللہ کے محبوب بندے سے محبت کوئی از خود کر ہی نہیں سکتا، اجازت ہی نہیں، توفیق ہی نہیں اس کی. صرف وہ لوگ محبت کرتے ہیں یوزو لہ القبول فی الارض، اللہ پاک کے فرشتے اللہ کے امر سے جس کے دل پر اس کی محبت لے کے اترتے ہیں. تو محبت کا نزول ہوتا ہے، محبت کا نزول ہوتا ہے دلوں پر فرشتوں کے ذریعے، دلوں پر فرشتوں کے ذریعے. اب اللہ کے منشا کو فرشتے بہتر جانتے ہیں. سو جو دل منتخب کیے جاتے ہیں اس ولی سے محبت کے لیے بارگاہ الہی سے، اللہ کی بارگاہ سے، ملائکہ کے ذریعے اللہ کے ولی سے محبت کے لیے جو دل منتخب کیے جاتے ہیں، چنے جاتے ہیں، سلیکٹ کیے جاتے ہیں، بس وہی بندے محبت کرتے ہیں. انہی دلوں میں محبت آتی ہے. اور جن دلوں کے برتن اللہ کے ولی کی محبت کے لیے منتخب ہی نہیں کیے گئے، وہ چاہیں بھی تو محبت کر نہیں سکتے، محبت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر آپ نے دودھ ڈالنا ہو، پانی بھی ڈالنا ہو، اچھی چیز کی بات کرتے ہیں، دودھ ڈالنا ہو اور برتن گندا ہو، برتن تو گندے برتن میں آپ اپنا دودھ ڈالتے کبھی نہیں ڈالتے. پانی بھی ڈالتے ہیں نہیں ڈالتے. برتن دھوتے ہیں تب مشروب ڈالتے ہیں. تو جو دلوں کے برتن گندے ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ میں، ان میں وہ اپنے محبوب ولیوں کی محبت کا دودھ ڈالتا ہی نہیں، ان میں اپنے محبوبوں کی محبت کا دودھ ڈالتا ہی نہیں ہے. جن کے دل کے برتن دھل جائیں ان کو چنا جاتا ہے کہ ان کے برتن کے ظرف کے مطابق محبت ڈال دو. اب کوئی چھٹانک کے قابل ہے، کوئی ماشے